बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ जाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद के इंतहाई बाखबर और बावसूख ज़राए का यह दावा कि इमरान खान की वापसी यकीनी हो गई और पीडीएम हुकूमत को शहबाज शरीफ के घर जाने से मुतल्लिक बता दिया गया कि अब आपको घर जाना है, आपका वक्त हुआ पूरा। और इस हवाले से नवाज लीग के शरीफ माफिया के इंतहाई करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी अनासर, जो कि बज़ाहिर सहाफ़ी लेकिन असल में वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से भी दबे अल्फाज में अब ये बात मान ली गई कि इमरान खान की वापसी होकर रहेगी। अब ये फैसला पाकिस्तानी अवाम का है कि ये वापसी आइंदा 3 से 4 माह में होगी या इसको 8 से 10 माह लग सकते हैं। क्यों और कैसे, इसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं। और शहबाज शरीफ की वीडियो लीक होने के बाद पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 22 करोड़ पाकिस्तानियों को जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार कर दिया इस शहबाज शरीफ हुकूमत ने, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ की इस आने वाली वीडियो ने, कि जिस वीडियो को अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले एक शो में चलाया गया और वहाँ पर यह कहा गया कि ये हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म। अब वो ये बात नहीं जानते कि ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म नहीं, बल्कि ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं, चुने हुए हैं उन अनासिर की जानिब से जिनको जो है वो बैरूनी साजिश के नतीजे में अंदरूनी अनासिर की मदद से पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत किया गया। और इसका आगाज़ हम इस वीडियो का करेंगे। मौलाना फजल रहमान का आज एक बयान सामने आया, इस बयान को पहले सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे इमरान खान की जो वापसी है वो यकीनी हो गई। और उस खबर के आने के बाद ही मुल्ला फजल की जानिब से यह बयान सामने आया। यह बयान ज़रा सुनिए। फितने आते हैं, मुल्क में आ जाते हैं फितने, इस तरह के एक फितने से हमारा वास्ता है लेकिन इंशाअल्लाह इस फितने का सर हम कुचल चुके हैं। हाँ, अब मैं उनको यहीं से पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं आएगी। जी, आते हैं, मौलाना फजल रहमान इस वीडियो के अंदर खुद को ये तसल्ली दे रहे हैं कि इमरान खान दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि ऐसी सूरत हाल के अंदर कि आज इमरान खान ने चारसदा में एक अजीमुल शान तारीखी जलसे से खिताब किया। इसकी फुटेज भी मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि गोया इसी जलसे के अंदर चारसदा की आवाम ही ने इमरान खान की वापसी का फ़ैसला असल में कर दिया। ये मैं वीडियो आपके सामने 10 सेकंड की रख रहा हूँ और फिर उसके बाद आपको बताऊँगा कि क्यों कर इनकी परेशानी की वजूहात क्या हैं कि इमरान खान ने अचानक जो चारसदा में जलसे का ऐलान किया, इमरान खान एक फ़ेज़ ख़त्म कर चुके थे अपने जलसों का, दोबारा क्यों ज़रूरत पेश आई। पहले ये वीडियो देखिए। जी बिल्कुल, ये 10 सेकंड की वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई और इस वीडियो के अंदर जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, जितनी बड़ी तादाद में चारसदा के अवाम मौजूद हैं, चारसदा के सीनियर सहाफ़ी और ऐसे लोग कि जिन्होंने काफ़ी जो है वो सियासी जलसे अटेंड किए, जिनकी अच्छी खासी 60-70 साल उम्र है, वो ये बताते हैं कि चारसदा की तारीख़ में, चारसदा जिसको अवामी नेशनल पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ चारसदा की तारीख़ में इतनी बड़ी तादाद में अवाम जो है वो इकट्ठे नहीं हुए। और इस जलसे के अंदर एक अहम तरीन बात भी हुई। इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने पूछा, जब इमरान खान खिताब कर रहे थे जलसे से तो लोगों ने नारे लगाए डीज़ल के और मैलू के, तो इमरान खान ने पूछा अपनी इस वीडियो के अंदर कि ये मैलू क्या है। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान आ गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने शोर मचा दिया, क्योंकि पता ये चला कि एमल वली जो हैं वो वली खान, जो खानवादा है उसके जो आजकल रहनुमा हैं, उनको कहा जाता है मैलू। और इमरान खान ने तो अवाम का जवाब दिया और लोगों ने प्रोपेगेंडा किया जनाब कि इमरान खान ने कोई गैर अखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एक वीडियो हमारे दोस्त मोहम्मद अकरम साहब ने शेयर की है,
وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اخلاقیات کا سبق دینے والی عوامی نیشنل پارٹی اصل میں خود کیا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیوز زیادہ تر ان ویڈیوز کے اوپر مشتمل ہے تاکہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھانے میں زیادہ ہمیں آسانی ہو کہ عمران خان کی واپسی کیوں کر یقینی ہو چکی ہے، جس کے بعد تمام تر سیاسی مخالف عناصر اس وقت بوکھلا چکے ہیں اور عمران خان کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو غور سے دیکھیے اور سنیے۔ یہ ہے محترم ولی خان صاحب کی ویڈیو، جن کی اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے آج عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بڑے دعوے کرتے رہے۔ سنیے ذرا، دیکھیے غور سے۔ کتے کی ویسی بھی عمر کم ہوتی ہے، اگر جب کتا پاگل ہے تب تو سب لوگوں کو نکلنا پڑتا ہے۔ اب یہ پیپل پارٹی کتیا پاگل ہو گئی ہے، اس کے پیچھے نکلنا پڑے گا۔ کوئی طریقہ نہیں آپ کے پاس اور پورے قوم کو نکلنا پڑے گا، پورے قوم کو نکلنا پڑے گا۔ آسمان سے جس طرح صاحب نے کہا فرشتے نہیں اتریں گے، اور ہم اتنے بے ہمت ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں کہ کوئی آ کے اور ہمارے اپنے حقوق دلوا دے۔ نہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے انگریز کو بغیر کے چھوکری کیا بلا ہے جو ہمارا راستہ روکا۔ جی بالکل، میں رپیٹ نہیں کر سکتا۔ بے نظیر بھٹو کا ذکر کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی کتیا قرار دے دیں انہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کتیا جب پاگل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مارنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کتوں اور کتیوں کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور ہم نے انگریزوں کو بھگا دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ الفاظ ہیں جناب ولی خان صاحب کے، جن کے پوتے ہیں جناب ایمل ولی، جن کے متعلق جلسے میں میلو کے نعرے لگے۔ عمران خان نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ میلو کیا ہے، اس کے بعد پھر عوامی نیشنل پارٹی کے نام نہاد اخلاقیات کا جو ہے وہ اپنے اوپر خود کو بہت بڑا کوئی جو ہے وہ اخلاقیات کا دعوے دار ثابت کرنے والوں نے کہ عمران خان نے جناب پتہ نہیں کون سا غیر اخلاقی لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا۔ کچھ اور دیگر اہم ترین ڈیولپمنٹس جو کہ عمران خان کی واپسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک کر کے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے جتنے بھی تمام تر عناصر ہیں وہ مکمل طور پر بے نقاب ہو رہے ہیں۔ بیان حلفی رانا شمیم کا آپ کو یاد ہوگا، چیف جج گلگت بلتستان کے، چند عرصہ قبل سامنے آیا۔ عمران خان کے حوالے سے، جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے اور نواز شریف پر سزا کے حوالے سے کچھ الزامات لگائے گئے کہ کس طرح سے نواز شریف کے خلاف یہ جو سزا تھی یہ کسی سازش کا نتیجہ تھی۔ لیکن اب رانا شمیم کے جس بیان حلفی کی بنا پر مریم نواز، نواز شریف، شاہد حقان عباسی، پوری نواز لیگ، جنگ جیو گروپ نے ایک باقاعدہ طور پر ایک پروپیگنڈا کیا، رانا شمیم نے اس بیان حلفی کے اوپر معافی مانگ لی ہے، اور اس معافی مانگنے کے بعد اپنے بلوں کے اندر گھس گئے ہیں جناب وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، جو کہ اس بیان کو لے کر یہ شور مچایا کرتے تھے جناب کہ بڑا ظلم ہو گیا نواز شریف کے ساتھ۔ اب جناب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب کہ جس نے عالمی سطح کے اوپر، شہباز شریف کی ویڈیو جو لیک ہوئی عالمی سطح کے اوپر، جس نے پاکستان کو، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جنہوں نے بدنام کیا۔ یہ یو ایس اے کے اندر چلنے والا ایک سب سے پاپولر شو، اور اس شو کے اندر یہ ویڈیو چلائے گی شہباز شریف کی۔ ذرا غور سے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ Some news from overseas. The Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. There you go. Уважаемый господин премьер-министр, Hold on. somebody help me? Yeah, there you go. There you go. There we go. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. And then he finally got the headset in and his pants fell down. Isn't that unbelievable? It's unbelievable. Some news from overseas. لیڈر آف The Prime Minister. 220 ملین پیپل ہوسٹ کہہ رہے ہیں جناب۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ قطن یہ 220 ملین پیپل کے لیڈر ہرگز نہیں ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اور ایک مافیا انہیں عمران خان کے بغض میں اقتدار میں لے کر آیا۔ لیکن ان کی تمام تر جو کارکردگی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتی تھی، جب ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان ہوا کرتے تھے اور مال لٹایا کرتے تھے اپنے باپ کا مال سمجھ کر پنجاب کے اوپر، شہباز شریف کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ پیسے جنریٹ کیسے کرنے ہیں۔ وہ تو صرف نواز شریف کا مال جو
مرکز کا مال ہوتا تھا، باپ کا مال سمجھ کر استعمال کرتے تھے، تو گویا ان کے ہینڈلرز اس وقت ان سے سخت مایوس ہو چکے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے نواز لیگ کے قریب ترین سمجھے جانے والے وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافیوں کا بھی کہ پی ڈی ایم کو بتا دیا جناب کہ اب آپ کو گھر جانا ہوگا، پی ڈی ایم کو بتا دیا گیا ہے اب آپ کو گھر جانا ہوگا۔ آئندہ 15 دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ شہباز شریف کچھ اہم ترین امور پر مشورہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں نواز شریف کے پاس، جس میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ بھی ہے، نئے الیکشن کا معاملہ بھی ہے، اور بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں نہ صرف ہینڈلرز اسٹیبلشمنٹ بلکہ ہینڈلرز اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اس حکومت کا حصہ بننے والی سیاسی جماعتیں بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم، اس طرح سے اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر اقتدار کی راہداریوں میں یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان جن کی واپسی کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں کی گئیں، یہ واضح ہو چکا ہے، پاکستانی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے، کسی اور نے نہیں، کہ عمران خان کی واپسی ہوگی اور ہر صورت ہوگی، اور عمران خان کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ جیسے پنجاب کے اندر آپ کے الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو کسی طریقے سے نہیں روکا جا سکا پنجاب کی حکومت بنانے سے، اسی طرح سے اگر آپ 2/3 اکثریت لے کر اگلے انتخابات جیتیں گے تو آپ کو نہیں روکا جائے گا، بلکہ اسی طرح سے پاکستان کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کے تمام تر ادارے کام کریں گے جس طرح سے آپ کے 2018 کے اندر اقتدار میں آنے کے بعد۔ اب فیصلہ صرف اس بات کا کرنا ہے کہ انتخابات کے اندر ہم کب جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آئندہ 15 دنوں کے اندر، جیسا کہ عمران خان بھی اعلان کر چکے ہیں، وہ ایک کال دینے والے ہیں اسلام آباد لاک ڈاؤن، اسلام آباد لانگ مارچ، اسلام آباد کو بند کرنے کے حوالے سے کہ 30 ستمبر سے پہلے اگر حکومت نے انتخابات کا اعلان نہ کیا تو پھر بزور بازو ان سے اعلان کروایا جائے گا۔ اور ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے یو ٹرن لیا خواجہ آصف نے، اور آج انہوں نے یہ کہا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ عمران خان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ شہباز شریف کا بھانڈا ان کے ٹک ٹاکرز نے بھی پھوڑ دیا، جنہوں نے شہباز شریف کے بیرون ملک دورے کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی تمام تر محنت کے باوجود یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے، جو ویڈیوز ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔